السلام علیکم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، میرا نام ہے محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچھ زبانی کلامی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا پرتو تھا۔ آپ کی دماغی اور فطرتی استعداد اور دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن حکیم میں احسن قصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا: اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جنہیں اللہ کی طرف سے بصیرت عطا ہوئی تھی، اپنے لخت جگر کو یہ بھی کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے الفت و محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سب بھائیوں نے مل کر باپ اجازت طلب کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں مخالفت سے باخبر تھے۔ بھائیوں کے بے انتہا اصرار کے بعد انہوں نے نیم دلی سے اس بات کی اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی سیر کے بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور واپس آتے ہوئے انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور مکر و فریب سے روتے ہوئے گھر لوٹ آئے اور باپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی کا یہ عذر پیش کیا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ثبوت کے طور پر بکری کے خون میں رنگے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے باپ کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گو کہ ان کا ہیلا سمجھ گئے تھے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو رہے اور بشری تقاضا کے تحت اپنے لخت جگر کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ جس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کے قریب سے اسماعیلی عربوں کا مصر جانے والا قافلہ کا گزر ہوا۔ قافلے والوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر آ گئے۔ قافلے والے آپ کو مصر ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں آپ کو نیلام کر دیا۔ مصری فوج کے سربراہ سالار پوتیفار نے آپ کو خریدا۔ پوتیفار فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا دور تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہو گئی۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، جس سے آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذکی، فطین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے۔ اگر سامنے سے چاک ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ دیکھا گیا کہ ان کا دامن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے زلیخا پر لان تان کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے حقیقت حال ان پر آشکار کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ توازہ کے لیے پھل رکھے گئے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔
حسن و جمال کے مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ زلیخا نے مقصد پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ دین ابراہیم کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ قید کے دوران آپ قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے۔ دوران قید آپ کے وضع و تلقین کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں ہوا ہے: اے رفیقو، بندی خانے کے بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست؟ کچھ نہیں پوچھتے ہو سوا اس کے مگر نام ہے کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوائے اللہ کے۔ اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اس کو، یہی ہے راہ سیدھی پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری، عبادت اور نیک اعمال کی بدولت ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے خواب دیکھے، قیدیوں نے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فرمایا کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گری سونپ دی جائے گی، اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کے لیے پریشان خیالی کا منظر قرار دیا۔ اس خواب سے بادشاہ مصر فرعون ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کی علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 برسوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی، اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کر رکھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پورے قصے میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ خواب مستقبل کی نشاندہی کا ذریعہ ہے۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق 14 سال کا مستقبل سامنے آ گیا۔ غور و فکر کے بعد دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی مستقبل کے آئینہ دار خواب دیکھتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ علم تعبیر خواب پیغمبروں کا معجزہ ہے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ صاحب علم برگزیدہ شخص یعنی بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور باخوشی جیل سے باہر آ جاتا۔ شاہی مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود ماہرین کو اس صورتحال سے نپٹنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برآ ہو سکتا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی سے بچنے کی تعبیر بھی بتا دی۔ بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی متعارف تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت گھر کر گئی۔ ان کی تعبیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، آج سے تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا، آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا۔
آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دوستو، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔